مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، آپ کا پاسٹر، آپ کا بھائی پاسٹر زاہد اقبال، اسلام آباد پاکستان سے، اور میں آج سے پھر آپ کے ساتھ لائیو ہوں۔ اور آج ہم سیکھیں گے دعا کی اہمیت کے تعلق سے۔ یہ اس کا پارٹ سیکنڈ ہے۔ پہلا حصہ میں اس کا بیان کر چکا ہوں، آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے لوکا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت، گوسپل آف لوک چیپٹر 11 ورس 1۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا۔ جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، تو بھی ہمیں سکھا۔ آمین۔ ٹیچ us to pray۔ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ ہیلیلویا۔ ایک شخص جان ویزلے، انگلستان سے اس کا تعلق ہے، انگلستان سے اس کا تعلق تھا، اور اس شخص کے بارے میں تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب یہ شخص اپنے گھر میں دعا کر رہا ہوتا تھا تو سڑک پر سے گزرتے ہوئے لوگ، راہ پر سے گزرتے ہوئے لوگ خدا کے جلال کو، خدا کے مسا کو، خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے تھے۔ ہیلیلویا۔ اور یہ شخص لکھتا ہے کہ خدا دعا کے بغیر کچھ نہیں کرتا، اور جو کچھ وہ کرتا ہے وہ دعا کے ذریعے سے کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اینڈریو مرے لکھتے ہیں، دنیا کی جو ابدی ازلی روحانی طاقتیں ہیں وہ صرف اور صرف دعا کی وجہ سے ہیں۔ دعا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم روحانی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعہ سے ہم پاک خدا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ بائبل اور خدا کے وعدے اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی شخص دعا کرے۔ ہیلیلویا۔ آئی ریپیٹ، بائبل اور خدا کے وعدے اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی شخص دعا کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی باڈی کو شیپ میں لانا چاہتا ہے تو وہ اپنی باڈی کو شیپ میں لانے کے لیے وہ جم جائے گا، اور جم میں جا کر وہ 2 گھنٹے کم از کم ایکسرسائز کرے گا۔ وہ ڈمبل اٹھائے گا اور پھر وہ ایکسرسائز کرے گا، اور کچھ عرصہ یہ ریاضت کرنے کے بعد پھر اس کی باڈی شیپ میں آتی ہے، جس سے پھر اس کی جو اس کا جسم ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شخص صرف خالی جم میں ایڈمیشن لے لے اور جم کے پاس سے گزرے، یا جم میں جائے اور جا کر بیٹھ جائے، دوسروں کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھے، خود ایکسرسائز نہ کرے، تو وہ کبھی بھی اس کی باڈی جو ہے وہ شیپ میں نہیں آ سکتی، کبھی بھی اس کا بدن مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دعا میں مضبوط ہونے کے لیے، خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمیں خدا کے ساتھ الگ سے وقت گزارنا ہوگا۔ یاد رہے، ہماری کھانے کی دعا، ہماری بریک فاسٹ کی دعا، ہماری لنچ کی دعا، ہماری ڈنر کی دعا، یا ہمارے آفس جانے کی دعا، ہمارے کالج جانے کی دعا، چند لفظ جو ہم دعا مانگتے ہیں، خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خوراک کے لیے جو تو نے کھانے کو دی، اس خوراک کو چھو، اس سے برکت دے۔ ہاں، یہ دعا، چند منٹ کی دعا آپ کو خدا کے ساتھ مضبوط نہیں کر سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ریلیشن ہے خداوند کے ساتھ مضبوط ہو، تو اس کے لیے آپ کو الگ سے خداوند کو وقت دینا ہوگا، خداوند کے ساتھ آپ کو وقت گزارنا ہوگا، آپ کو دعا کی اہمیت کے بارے میں جاننا ہوگا۔ شاگردوں میں سے ایک شاگرد خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے خداوند سے ریکویسٹ کی
کہ خداوند جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا ہے تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھا. اس سے پہلے لکھا ہے کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا. شاگردوں نے دعا کی اہمیت کو جانا ہے, اس لیے وہ خداوند کے پاس آیا اور اس نے خداوند سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں بھی دعا کرنا سکھا. خداوند یسوع مسیح کی زندگی شاگردوں کے لیے ایک بہترین نمونہ تھی, اور خداوند یسوع مسیح کی جو زندگی تھی وہ ایک دعائیا زندگی تھی. خداوند یسوع مسیح نے زمین پر رہتے ہوئے دعائیا زندگی بسر کی. بائبل مقدس کو پڑھ کر دیکھ لیں, انجیل مقدس کو پڑھ کر دیکھ لیں. خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ ساری رات دعا میں گزار دیتے تھے, اور بعض دفعہ صبح سویرے اٹھ کر دعا کے لیے الگ نکل جاتے تھے. خداوند یسوع مسیح اپنی رات کا جو اختتام ہے وہ دعا کے ساتھ کرتے تھے, اور اپنے دن کا آغاز دعا کے ساتھ کرتے تھے. خداوند یسوع مسیح نے باپ کے ساتھ, آسمانی باپ کے ساتھ جو اپنے ایک مضبوط تعلق قائم کر رکھا تھا, اس کی وہ ریزن صرف یہی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کی دعائیا زندگی بڑی مضبوط تھی. خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا وہ اندیکھے خدا کی صورت تھا. الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی. خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے خدا نے اسے وہ نام بخشا جو نام سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے. آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو. خداوند یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. سنیے, جس ہستی کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار تھا, جو اندیکھے خدا کی صورت تھا, جو وہ کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا, جو کچھ اس کے منہ سے نکلتا وہ پورا ہوتا تھا. اگر خداوند یسوع مسیح جو اندیکھے خدا کی صورت تھا, اگر خداوند یسوع مسیح کو دعا کرنے کی ضرورت تھی, تو پھر ہمیں کس قدر دعا کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے خدا یسوع مسیح سے یہ کہا ہمیں دعا کرنا سکھا, تو اس کے اندر دعا کرنے کی بھوک تھی, پیاس تھی. جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے, جس طرح ہمیں پیاس لگتی ہے, اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ہماری زندگی سے دعا کرنے کی جو بھوک ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونی چاہیے. ہمیں مقدس داؤد نبی کی طرح یہ کہنا چاہیے میری روح خداوند کی زندہ خدا کی پیاسی ہے. ہاللیلویہ. ایماندارو, ہر وقت آپ کی روح زندہ خدا کے لیے پیاسی ہونی چاہیے. خداوند راس بازی کے لیے کبھی بھی ہماری زندگی سے بھوک اور پیاس ختم نہیں ہونی چاہیے. ہاللیلویہ. جب بھی آپ دعا کرنے لگیں گے, ابلیس آپ کو روکے گا. ابلیس کو اس بات سے نفرت ہے, ابلیس ہر اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو دعا کرتا ہے. ابلیس کی ہر ممکن یہ کوشش ہے کہ وہ انسان کو دعا کرنے سے روکے. یہ آسان نہیں ہے. اب جب بھی دعا کرنے لگیں گے, ابلیس آپ کی دعا میں رکاوٹ کا باعث بنے گا. لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنی, ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم میں سے بھاگ جائے گا. دنیا کے جو بڑے خادم ہیں وہ اکثر یہ بات سکھاتے ہیں, لکھتے بھی ہیں کہ جب تک ہم اپنے دن کا آغاز دعا سے نہ کر لیں ہم کسی سے نہیں ملتے. خادم یہ لکھتے ہیں کہ میں روز صبح سویرے اٹھ کے 2 گھنٹے دعا
مانگتا ہوں اور جب میں روزی عمل کرتا ہوں دعا کرنے کا تو میں سارا دن ابلیس اور اس کی قوتوں پر غالب رہتا ہوں. اور جس دن میں یہ نہیں کر پاتا اس دن سارا دن ابلیس اور اس کی قوتیں مجھ پر غالب رہتی ہیں. خداوند کے لوگوں سنیے پھر دعا کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے. میں نے کہا جب آپ دعا مانگیں گے, جب آپ خداوند کے حضور جھکیں گے, ابلیس آپ کو روکے گا. بعض دفعہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں سے آئے گا اور وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا. ابلیس آپ کے پاس کبھی بھی کسی ڈرونی شکل میں نہیں آئے گا. ابلیس آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیالوں اور سوچوں کی صورت میں آئے گا, انسانوں کی صورت میں آئے گا. ہنا اس کی واضح مثال ہے کہ ہنا 18 سال سے, ہنا کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ سال بسال خدا ان کے حضور آتی اور قربانیاں چڑھاتی تھی. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہنا کا رحم خداوند نے بند کر رکھا تھا. ہنا بے اولاد تھی لیکن وہ خداوند کے حضور جھکتی تھی, وہ خدا کے حضور آتی اور خدا سے دعا مانگتی تھی. اور سنیے تقریباً 18 سال ہو گئے تھے کہ ہنا بے اولاد تھی, اس کے ہاں اولاد نہیں تھی, لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی. ہر سال وہ خداوند کی حضوری میں آتی, خداوند کی ہیکل میں آتی اور قربانیاں چڑھاتی. کلام میں لکھا اس کی سوچ اسے چڑھاتی تھی, اس کی سوچ اسے دعا کرنے سے روکتی تھی. اس کی سوچ نے اس پر الزام لگایا اور جب وہ ہیکل میں دعا کر رہی تھی اس نے اپنا دل خداوند کے حضور ڈیلا ہوا تھا, اس کے آنسو بہہ رہے تھے, وقت اس کے ہونٹ ہلتے تھے اور وہ اپنے دل میں خداوند سے کہہ رہی تھی, خداوند اپنے بندی کی مصیبت پر نظر کر, مجھے اولاد نرینہ بخش دے. اگر تو مجھے فرزند دے گا, اولاد نرینہ عطا کرے گا تو میں بھی اس زندگی بھر کے لیے خداوند تجھے دے دوں گی. کمٹمنٹ ہے اس کی. اور ایلی اسے دیکھ رہا ہے اور ایلی کا ہند سمجھا کہ شاید یہ نشہ میں ہے اور اس نے اسے ڈانٹا اور اس نے کہا نہیں میرے مالک, تو اپنی بیٹی کو کوئی خبیث عورت نہ سمجھ, میں نے تو خداوند کے حضور اپنا دل ڈیلا. ہاں میں نے کہا ابلیس آپ کو روکے گا. سنیے ہم ابلیس پر, جسم پر, اس کی خواہشوں پر کیسے غالب آ سکتے ہیں. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے گا, پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام, اس کا 7واں باب اور 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے, پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ جو مجھ میں بسا ہوا ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں. البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے. چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا, مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں. پس اگر وہ میں کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ جو مجھ میں بسا ہوا ہے. پالوس رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جس نیکی کے بارے میں میں سوچتا ہوں کرنے کے لیے اسے نہیں کر پاتا, اور جس گناہ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں اسے کر لیتا. کہتے ہیں ہائے میں کیسا کم وقت انسان ہوں, کون مجھے اس موت کے بدن سے چھڑائے گا. آگے چل کر کہتے ہیں لیکن میں خدا یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو مجھے اس موت کے بدن سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. واحد دنیا میں ایک ہی ہستی آئی ہے اور وہ پربھو خداوند یسوع مسیح ہیں جو گناہ پر غالب آئے ہیں, جن پر کوئی گناہ کا الزام نہیں لگا سکا, جن پر کوئی عدالت بھی جن پر کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکی. انسانوں کی عدالت میں وہ بری ہوا. پہلا تو اس نے کہا میں اس پر
میں اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں پاتا، میں اس کی زندگی میں کوئی جرم نہیں پاتا. خدا یسوع مسیح نے خود کہا تم میں سے ایسا کون ہے جو کہ مجھ پہ گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ بائبل مقدس اس کی شہادت دیتی ہے کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. ہاللیلویہ. وہ کامل بشر اور کامل خدا تھا. خدا یسوع مسیح نے گناہ پر غلبہ پایا. اس کے تعلق سے لکھے وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. ہاللیلویہ. خدا یسوع مسیح نے نہ صرف گناہ پر غلبہ پایا، نہ صرف موت اور قبر پر غلبہ پایا. ہاللیلویہ. اس نے شیطان کی قوتوں کا برملا تماشا بنایا ہے. ہاللیلویہ. گلتیوں 5:17 میں لکھا ہے جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف. یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. آپ کو پتہ ہے اسرائیلی یہودی جو تھے وہ ہفتہ میں 2 دن روزہ رکھتے تھے. کس لیے رکھتے تھے؟ کیونکہ دعا اور جو روزہ ہے یہ ہماری زندگی میں سے جسم کی خواہش کو ختم کرتے ہیں. ہاللیلویہ. جب ہم دعا اور روزہ رکھتے ہیں تو ہم جسم کی خواہشوں پر غالب آتے ہیں. سنیے، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا جسم ہے. اگر ہم نے اپنے جسم پر قابو پا لیا تو ہم نے ہر ایک چیز پر قابو پا لیا. ہاللیلویہ. اور پالوس رسول لکھتے ہیں میں اپنے جسم کو ہر روز مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں. میں نے اپنے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. پالوس لکھتے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. مسیح یسوع کے مزاج میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مسیح یسوع کی جو زندگی تھی وہ دعائیا زندگی تھی، اور مسیح خداوند کی جو دعائیا زندگی تھی وہ بڑی مضبوط تھی. خدا یسوع مسیح نے کہا دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. خدا نے اپنے شاگردوں سے بھی یہ کہا کہ دعا کرو. خدا یسوع مسیح بعض دفعہ اپنے شاگردوں میں سے کچھ شاگردوں کو الگ لے کر پہاڑ پر چلے جاتے تھے دعا کرنے کے لیے. اور ایک دفعہ الگ جب کچھ شاگردوں کو الگ لے کر گئے دعا کرنے کے، اور جب وہ دعا کر رہے تھے واپس آئے تو شاگرد سو رہے تھے. تو خدا یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے، 1 گھنٹہ بھی تم میرے ساتھ نہ جاگ سکے. اس وقت بھی خدا یسوع مسیح نے شاگردوں سے رسولوں سے گلہ کیا، اور آج بھی خدا یسوع مسیح کو گلہ ہے، شکوہ ہے کہ آج خدا کے لوگوں نے دعائیا زندگی چھوڑ دی ہے، دعا کرنا چھوڑ دی ہے. آج ہم نے دعا کو پیچھے پھینک دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط نہیں ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں، سنیے، ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. جب ہم خداوند کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو پھر ہم خدا کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں. آپ اگر دنیا میں جس شخص سے زیادہ وقت گزارتے ہیں آپ اس کی زبان بولیں گے، آپ پر اس شخص کا رنگ چڑھتا ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. سنیے، جب ہم خداوند کے ساتھ بیٹھیں گے، جب ہم خداوند کے ساتھ وقت گزاریں گے تو پھر خدا کا رنگ ہماری زندگیوں پہ چلے گا. آپ کو پتہ ہے مقدس موسیٰ نبی 40 دن 40 رات وہ خداوند کے ساتھ الگ پہاڑ میں گزارتے تھے، اور جب وہ وقت خداوند کے ساتھ الگ پہاڑ میں گزارتے تھے اور جب وہ پہاڑ سے نیچے اترتے تھے اور جب لوگ مقدس موسیٰ کے چہرے پر نظر کرتے تھے تو وہ نظر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں مقدس موسیٰ کے چہرے پر خدا کا جلال نظر آتا تھا. ہاللیلویہ. دعا کرنے کی وجہ سے خدا کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوتا ہے. ہاللیلویہ.
दुआ करने की वजह से मूसा रोए जमीन पर दुनिया का सबसे ज्यादा हलीम शख्स बन गया। सुनिए, जब हम दुआ करते हैं, पाक खुदा के साथ हमारा ताल्लुक कायम होता है, फिर हमारी जिंदगी पाक हो जाती है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस हमें यह बात सिखाती है, पाक बनो ईमानदारों। आज आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही है ईमानदारों के लिए कि आज पाक रहना सबसे बड़ा चैलेंज है। आज गुनाह पूरे तौर से फैल चुका है। सबसे बड़ा चैलेंज है अपने आप को आज ईमानदारों पाक रखना। आज इंसान गुनाह में बहुत बढ़ चुका है। स्काइप के जरिए, यूट्यूब, फेसबुक, हम आंखों से गुनाह करते हैं। फहाशी बढ़ चुकी। अपने आप को पाक रखना एक बड़ा चैलेंज है। सुनिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन कलाम खुदा फरमाता है, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। पाक बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। हालेलुया। कमाल रूहानी पाकीज़गी के तालिब रहो, जिसके बगैर कोई खुदावंद को देख ना सकेगा। हालेलुया। मैंने कहा, जब आप दुआ करने लगेंगे, इब्लीस आपको रोकेगा। अन्ना दुआ कर, उसकी सोच उसे रोकने लगी। काहिन ने उस पर इल्जाम लगाया। हाँ, एक शख्स के ताल्लुक से लिखा कि एक शख्स अंधा फकीर राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा था, और उसे खबर मिली कि यीशु नासरी जा रहा है, और खुदावंद उसके सामने से गुजर गए। और जब उसने लोगों से पूछा कि भाई ये शोर कैसा हो रहा है, तो कुछ लोगों ने उसे बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। जब उसने यीशु के ताल्लुक से सुना तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऐ यीशु नासरी इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और बाइबल को पढ़ के देख लें, लोगों ने उससे रोका, लोगों ने उससे डांटा, मगर वो और ज्यादा चिल्लाया। लोग आपको दुआ करने से रोकेंगे, शैतान आपको दुआ करने से रोकेगा, लेकिन मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, जितनी ज्यादा आपकी दुआ में रुकावट आए, आप उतनी ज्यादा दुआ करें। सुनिए, जितनी ज्यादा आपकी दुआ का जवाब लेट हो रहा है, उतना ही पावरफुल जवाब आएगा। हालेलुया। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, हन्ना ने हिम्मत नहीं हारी, 18 साल तक दुआ करता। आपकी दुआ कभी भी बेतसीर नहीं जाती, आपकी दुआओं का जवाब आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दानियल नबी जब दुआ करने लगा, हाँ, तो इब्लीस ने कुछ लोगों को इस्तेमाल किया और वो बादशाह के पास गए, और वो बादशाह से कहने लगे, बादशाह को फरमान जारी कर दे, कितने रोज तक कोई शख्स किसी दूसरे मबूद के आगे दुआ नहीं मांगेगा सिवाय तेरे। और अगर कोई तेरे इस फरमान को नहीं मानता तो वो शेरों की मांद में डाला जाएगा, वो भूखे शेरों का आगे डाला जाएगा। जब दानियल नबी ने ये सुना तो सुनिए, उसने क्या किया कि उसने अपने जो कमरे की खिड़की थी जो शहर की तरफ खुलती थी, क्या किया, उसे खोल दिया, और वो बाकायदगी से 3 टाइम खुदामंद के हुजूर झुकता और दुआ करता। और लोगों ने जाकर बादशाह से शिकायत की कि दानियल तेरे हुक्म को नहीं मानता, वो अपने खुदा के हुजूर झुकता है। हालेलुया। दानियल को बुलाया गया और उसे शेरों की मांद में डाला गया। सुनिए, वहां पर खुदावंद ने क्या किया, सिर्फ दुआ गो शख्स के लिए खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। खुदा ने
यूं समझ लें खुदा ने भूखे शेरों से भी रोजा रखवा दिया। खुदावन ने शेरों को मना कर दिया, ये मेरा बंदा है, ये मेरा नबी है, ये मर्द दुआ है, ये मर्द रासबाज है, खबरदार इसे ना छूना। शेर भी दानियल के साथ मिलकर दानियल के खुदा को सिजदा करने लगे, उसकी इबादत करने लगे। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है शेर बल्कि जवान शेर भी, हाँ शेर बब्बर भी खुदावन से अपनी खुराक मांगता है। हालेलुया। जानवर होकर देखें, खुदावंद का हुक्म मानते हैं। हालेलुया। अगर आपकी दुआया जिंदगी है, अगर आप दुआ करने वाले हैं तो सुनिए, फिर किसी किस्म की मुखालफत से ना घबराएं, फिर अपने दुश्मनों से ना घबराएं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जो घुटने खुदा के आगे झुकते हैं फिर उनके आगे सारे झुकते हैं। हालेलुया। हम जिंदा खुदा उनके हुजूर झुकने वाले लोग हैं। हमारा खुदा कादिर मुतलक है। हालेलुया। वो ताकतवर खुदा है, वो माइटी गॉड है। हालेलुया। हमें किसी चीज से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हमें खौफ खाने की जरूरत नहीं है। खुदावंद आपकी खातिर याद रखेगा, आपके मुखालफों के खुदा मुंह बंद कर देगा, और जो शादी के लिए गड़ा खोदेगा वो आप इसमें गिरेगा। हालेलुया। 120 की जमात पर जब रूह कुछ नाजिल हुआ और जब वो गैर जुबाने बोलने लगे, जिस तरह उन्होंने बोलने की कुव्वत और ताकत बख्शी, और जिस मकान में वो दुआ कर रहे थे, बाइबल में लिखा है कि वो मकान हिल गया और सारा शहर उस मकान के बाहर जमा हो गया। और आपको पता है जब रूह कुछ नाजिल हुआ और जब लोग गैर जुबानों में दुआ कर रहे थे, उस वक्त भी लोग उनकी मुखालफत करने लगे। लोगों की ये कोशिश थी कि ये दुआ करने से रुक जाए। लोगों ने इल्जाम लगाया उन पर, ये लोग ताजा मैं के नशा में हैं, ये कैसी दुआ है। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और कहने लगा, भाइयों जैसा तुम लोग समझते हम लोग नशा में, ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो पहली दिन चढ़ा है। यह तो खुदा का वो वादा पूरा हुआ है जो उसने योएल नबी की मार्फत कहा था, आखिरी दिनों में मैं अपने रूह को हर पर्दे बशर पे उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। हालेलुया। दुआ मांगने की वजह से 10 दिन मसलसल दुआ रोजे की वजह से, देखें जब रूह कुछ नाजिल हुआ पतरस के अंदर कैसी दलेरी आ गई। वो दलेरी से भर गया, वो खुदा की कुव्वत से भर गया, और वो सारे शहर के सामने यीशु मसीह की गवाही देने लगा, मनादी करने लगा। हालेलुया। पहले ही दिन उसने 3000 रूहें खुदा यीशु मसीह के लिए जीत ली। पतरस ने कितनी दफा खुदा यीशु मसीह का इनकार किया? यीशु मसीह ने कहा, पतरस मुल्क के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और पतरस ने ऐसा ही किया। लेकिन जब उसे रूह कुछ मिला, जब उसकी दुआया जिंदगी बन गई, हालेलुया, उसके बाद पतरस ने, सुनिए, वो जो 3 दफा उसने खुदा यीशु मसीह का इनकार किया, पहले इनकार पर फिर उसने देखी उसकी कीमत कैसे अदा की। पहले इनकार पर पतरस ने 1000 रूह यीशु मसीह के लिए जीती, दूसरे इनकार के लिए 2000 और तीसरे इनकार के लिए 3000 रूहें। हालेलुया। यह है दुआ की कुव्वत। हालेलुया। यही वो पतरस है जो पहले डर गया, लेकिन जब रूह कुछ नाजिल हुआ, जब दुआया जिंदगी कायम हुई, फिर वो दिलेरी के रूह से भर गया। हालेलुया। यही वो पतरस था। देखें, दुआया जिंदगी अपनाने से जब रूह को मिला तो टोटल लाइफ ही चेंज हो गई। खुदा यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे मैं करता हूं तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। पतरस रसूल का लोग वेट करते थे, इंतजार करते थे। जिस रास्ते में से उन्होंने गुजरना होता था, बाजार में से लोग बीमारों को उस रास्ते में लटा देते थे। और सुनिए, सिर्फ और सिर्फ हालेलुया
पतरस रसूल का साया ही पड़ता था और बीमार शिफा पा जाते थे। हालेलुया, यह है दुआया जिंदगी की अहमियत। हालेलुया, यह है दुआ का रिजल्ट। हालेलुया, दुआ करने की वजह से हम खुदावंद में मजबूत होते हैं, हम खुदावंद के करीब आते हैं, हम उसकी सोबत में एक हो जाते हैं। हालेलुया, एलिया बहुत दुआ गो जिंदगी रखते थे, बड़ी दुआ करने वाले शख्स थे। हालेलुया, दुआ करने वाला नबी था, मैं से आग वाला नबी भी कहता हूं। हालेलुया, जब दुआ कर रहे थे, सिपाही पकड़ने के लिए आए, सिर्फ चंद अल्फाज की दुआ की, अगर मैं मर्द खुदा हूं, आग आसमान से नाजिल हो और इन्हें जलाकर भस्म करे। सुनिए, बाइबल में लिखा है हमारा खुदा भस्म कर देने वाली आग है जो उसके आगे आगे चलती है। आग नाजिल हुई, फौरन 50 सिपाही फौरन हलाक। ये है खुदा की कुदरत। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, जितने भी लोग इस वक्त मुझे अभी लाइव सुन रहे हैं, बाद में यही मेरा मैसेज यूट्यूब पे जाएगा, अपनी दुआया जिंदगी को मजबूत करें, खुदा के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। आज इस वक्त जब कोरोना वायरस का अटैक है सारी दुनिया पर, ये इस वबा ने सारी दुनिया को बैकफुट पे लेके जाए। इस वक्त की जो सबसे बड़ी जरूरत है ईमानदारों, वो ये है दुआ, दुआ, दुआ। आइए हम दुआ करने की आदत अपनाएं। आइए हम खुदा बाप से कहें, मेरी शख्सी दुआया जिंदगी मजबूत कर दे, हमारे खानदानी दुआया जिंदगी मजबूत कर दे। हालेलुया, आइए खुदा से मुआफी मांगे, आइए दुआ मांगे, आइए मेरे साथ मिलकर दुआ मांगे। खुदा बाप से कहें, हमें दुआ करना सिखा, हमें दुआ करने का फजल दे। हालेलुया, हमें फजल दे कि हम दुआ कर सके, हमें फजल दे कि हम घंटों घंटे तेरे साथ बिता सके। हालेलुया, खुदा बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज के तेरे कलाम के लिए। वो कलाम जो तूने मेरे दिल में रखा, मैंने ईमानदारी के साथ खुदा तेरे कलाम को तेरे लोगों तक डिलीवर कर दिया। मैं तुझसे मिन्नत करके कहता हूं, जितने भी लोग, हाँ बाप, जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है या सुनेंगे बाद में, हाँ बाप, तेरा कलाम उनकी जिंदगियों पर गहरा असर करे, तेरा कलाम उनकी जिंदगियों पर चोट लगाए बाप, और लोग, हाँ बाप, लोगों की जिंदगियां दुआया जिंदगियां बन जाए। हालेलुया, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। मैं तुझसे मिन्नत करके कहता हूँ बाप, इस वबा को, हाँ बाप, इस दुनिया में से खत्म कर दे। अपने लोगों के गुनाहों को याद ना फरमा, माफ कर दे, माफ कर दे। तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है। सारी कलीसिया के लिए, खानदानों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी बरकत को चाहता हूँ, मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आप सब अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू जी।